بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جی جو کفر اور تکفیر کا جو ایک سلسلہ چل پڑا ہے، ایسے میں یہ ضروری سمجھا کہ آپ کے ساتھ مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے معرکۃ الآراء کتابوں میں سے ایک تو لمبی چوڑی بحثی تفصیلات وہ آپ خود پڑھ لیں گے، لیکن اس کا جو خلاصہ ہے اور نچوڑ ہے یہ قادیانی مسئلہ کتاب کے اندر مولانا نے اس پہ بہت تفصیلی بحث کر کے اس کا ایک جو خلاصہ بیان کیا ہے، جس سے بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ کس کو کیسے اسلام کے اندر داخل کیا جائے اور کسی پر کفر کا فتویٰ لگانا اس کے لیے کیا جواز ہونا چاہیے، کیا قاعدہ ہوگا۔ میں یہ عبارت پڑھ رہا ہوں اور مولانا مودودی کی عبارات کی شاید ہمیں پھر تشریح کی ضرورت نہ کرنا پڑے۔ اس کا یہ تیسرے باب کے اندر ہے، کفر، تکفیر اور خروج از اسلام۔ عدالت میں کفر اور تکفیر کے متعلق کچھ اصولی سوالات بھی چھیڑے گئے ہیں، مگر ان کے واضح اور تشفی بخش جوابات نہیں دیے گئے۔ اس سلسلے میں چند باتیں وضاحت کے ساتھ عدالت کے سامنے آ جانی چاہیے۔ نمبر 1، الف، کفر اور خروج از اسلام ہر صورت اور ہر حالت میں لازماً ایک ہی چیز نہیں ہے۔ جو کفر انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ آدمی نمبر 1 ان بنیادی عقائد میں سے کسی ایک کا انکار کر دے جن کے ماننے کا اسلام میں مطالبہ کیا گیا ہے، یا نمبر 2 کسی ایسے قول یا فعل کا مرتکب ہو جو صریح طور پر انکار کا مترادف ہو، مثلا بت کو سجدہ کرنا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا، یا قرآن کی بالارادہ توہین کرنا، یا خدا اور رسول کے ثابت شدہ احکام میں سے کسی کو ماننے سے انکار کر دینا۔ نمبر 3 ایمانی عقائد میں سے کسی کا انکار کر دیں جس سے وہ عقیدہ بنیادی طور پر بگڑ جاتا ہو، مثلا توحید کے ساتھ شرک جلی کی آمیزش، یا انبیاء کے زمرے میں کسی غیر نبی کو شامل کرنا اور اس کی تعلیمات کو وہی منزل من اللہ ماننا۔ مذکورہ بالا کفر کے سوا قرآن اور حدیث میں بہت سے ایسے کافرانہ یا منافقانہ افعال، اخلاق اور خیالات کا ذکر کیا گیا ہے جن کے لیے یا تو کفر کا لفظ استعمال ہوا ہے یا یہ کہا گیا ہے کہ ایسے لوگ مومن نہیں ہیں، یا دوسرے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو سلب ایمان کے ہم معنی ہیں۔ مثلا استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے کو قرآن میں کفر سے تعبیر کیا گیا ہے، ترک نماز کو حدیث میں کفر کہا گیا ہے، جہاد سے جی چرانے والوں پر قرآن و حدیث دونوں میں منافقت کا حکم لگایا گیا ہے، بدعہدی اور خیانت کرنے والے کے متعلق حدیث میں صاف کہا گیا ہے کہ اس کا دین ہے نہ ایمان۔ اس طرح کی آیات اور احادیث کا صحیح مطلب نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض فرقوں مثلا معتزلہ اور خوارج نے اور بعض دوسرے غیر محتاط لوگوں نے ہر ایسے شخص کو خارج از اسلام ٹھہرا دیا جو خدا اور رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کا مصداق ہو، مگر نہ تو قرآن و حدیث کا سیاق و سباق یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس نوعیت کا کفر و نفاق آدمی کو خارج از ملت کر دیتا ہے، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور کا عمل ہی یہ ثابت کرتا ہے کہ جن لوگوں میں اس نوعیت کا کفر و نفاق پایا گیا ان کو مسلمانوں کی ملت سے نکال باہر کیا گیا ہو۔ اسی وجہ سے محتاط اہل علم نے ہمیشہ اس کفر و نفاق اور خارج از ملت کر دینے والے کفر کے درمیان فرق ملحوظ رکھا ہے اور انہیں خلط ملط کر دینے کی سخت مخالفت کی ہے۔ مصلحین امت نے اگر کبھی اس نوعیت کے کافرانہ خصائل رکھنے والوں کو غیر مسلمان کہا بھی ہے تو ڈرانے اور اطاعت کی طرف مائل کرنے کے لیے کہا ہے، نہ کہ واقعی دار اسلام سے خارج کر دینے کے لیے۔ میں آپ کے ساتھ یہ اسکرین بھی شیئر کر رہا ہوں، اگر ممکن ہو تو اس سے بھی آپ فائدہ اٹھا لیں۔ جیم، کسی شخص کے قول یا فعل سے اگر کوئی ایسا مفہوم نکلتا ہو جو کفر صریح کا ہم معنی ہو تو اس پر تکفیر کا فتویٰ دینے سے پہلے ضروری ہے کہ نمبر 1 خود اس شخص سے اس کی بات کا مطلب پوچھا جائے، نمبر 2 اس کے اقوال و افعال پر بحیثیت مجموعی نگاہ ڈال کر دیکھا جائے کہ اس کے اس خاص فعل یا قول کا کون سا مفہوم اس کے مجموعی طرز خیال و عمل سے مناسبت رکھتا ہے، اور نمبر 3 اگر اس کے قول یا فعل کی اچھی اور بری دونوں تعویلیں ممکن ہو تو اچھی تعویل کو ترجیح دی جائے۔
الا یہ کہ بری تعویل کی ترجیح دینے کے لیے قوی قرائن موجود ہوں۔ اس میں شک نہیں کہ بہت سے علماء نے ان ضروری احتیاطوں کا لحاظ کیے بغیر دوسروں پر بے تحاشا تکفیر کے فتوے جڑ دیے ہیں، مگر اس طرح کی غیر محتاط تکفیر کبھی یہ نتیجہ پیدا نہ کر سکی کہ جس کی تکفیر کی گئی ہو وہ واقعی خارج از ملت قرار پا گیا ہو۔ صرف یہی نہیں کہ ایسے مکفرین کے دلائل کو دوسرے علماء کے دلائل نے بے وزن کر دیا ہے، بلکہ مسلمانوں کے اجتماعی ضمیر نے تکفیر کے ان فتووں کو قبول نہ کیا۔ تاریخ میں صرف چند ہی ایسے مثالیں ملتی ہیں کہ کسی فرقے کے خارج از ملت ہونے پر مسلمانوں میں اتفاق ہوا ہو، اور ایسی ہر مثال میں خروج از ملت کا اتفاق کسی ایسے کفر صریح کی وجہ سے ہوا ہے جس میں واقعی کسی تعویل کی گنجائش نہ تھی۔ مثلا نصیریوں کے معاملے میں جو حضرت علی کو خدا کہتے تھے، یا فرقہ یزیدیہ کے معاملے میں جو اس بات کے قائل تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اور نبی آئے گا اور اس کے آنے پر شریعت محمدیہ منسوخ ہو جائے گا، یا فرقہ میمونیہ کے معاملے میں جو سورہ یوسف کو قرآن کا ایک سورت ماننے سے انکار کرتے تھے۔ ان گنی چنی مثالوں پر اب صرف ایک قادیانی گروہ کا اضافہ ہوا ہے جن کی تکفیر معنی خروج از ملت پر تمام علماء اسلام اور عام مسلمان متفق ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ بات ہی ایسی لے کر اٹھے ہیں جس کی موجودگی میں ہمارا اور ان کا بیک وقت مسلمان و مومن ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ ان کا نبی اگر سچا ہے تو ہم کافر ہیں، اور جھوٹا ہے تو وہ کافر ہیں۔ بلا شبہ ایک حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے شخص کو کافر کہے اور وہ در حقیقت کافر نہ ہو تو کفر اسی شخص کی طرف پلٹ جائے گا جس نے اسے کفر کہا تھا، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو کوئی میری تکفیر کرے میں جواب میں اس کی تکفیر کر ڈالوں۔ یہ بات نہ حدیث کے الفاظ سے نکلتی ہے اور نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منشا ہو سکتا تھا کہ جھگڑالو شخصیتوں کو تکفیر بازی کے لیے ایک ہتھیار فراہم کر دیں۔ حدیث کا منشا صرف یہ ہے کہ تکفیر کا فتویٰ دیتے ہوئے آدمی کو ڈرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کی وہ تکفیر کر رہا ہو وہ حقیقت میں کافر نہ ہو اور خدا کے ہاں الٹا یہ مفتی ہی کفر بانٹنے کے جرم میں پکڑا جائے۔ تو یہ عبارت انشاءاللہ ہم سب کے لیے بڑی مفید عبارت ہوگی۔ اس کی تفصیلات اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں مزید اس حوالے سے تو یہ تفہیمات حصہ دوم جو ہیں اس میں دو عنوانات ہیں۔ ایک ہے گناہ کبیرہ پر تکفیر اور یہ صفحہ نمبر 165 ہے۔ میرے پاس یہ جو ایڈیشن ہے یہ کب کا ہے؟ یہ جنوری 2018 کا ایڈیشن ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا اس کے اندر ہے فتنہ تکفیر نمبر 1، صفحہ نمبر 153 153، اور دوسرا جو عنوان ہے وہ گناہ کبیرہ پر تکفیر 165۔ اس کی مزید تفصیلات آپ اس میں پڑھ بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اس لائیو ویڈیو کا میرا مقصد یہ ہے کہ وہ احباب جو مولانا مودودی کی اقامت دین کی فکر کے قائل ہیں اور وہ مولانا مودودی کی اس پوری فکر کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے دنیا کے اندر علمی اور فکری کام کرنا چاہتے ہیں، تو بہرحال یہ جو سلسلہ چل پڑا ہے ہمارے ہاں مناظرے کا، اگر مولانا مودودی بھی یہ مروجہ جو مناظرے کا ایک سلسلہ ہے اس طرف چل پڑتے تو شاید ہم بہت سارے علمی کارناموں سے محروم ہو جاتے۔ اس لیے وہ احباب جو بھی اس طرف چل پڑے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ہاں جو ایک علم اور فکر کا ایک ذخیرہ موجود ہے ان کاموں میں کے اندر پڑھ کے وہ علمی ذخیرے سے کہیں ہم محروم نہ رہ جائیں۔ لہٰذا گزارش یہی ہے کہ لوگوں کو اسلام کے اندر داخل کریں اور اسلام سے لوگوں کو نکالنے کے لیے وہی وجوہات آپ کے پاس ہونی چاہیے جو قرآن و سنت کی روشنی میں سید مودودی نے آسان الفاظ کے ساتھ ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔